بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قربانی کا فلسفہ اور قربانی کی حکمت در حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم اور تربیت اس بات کی دی جائے کہ وہ اپنی خواہشات کو اور اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم پہ قربان کر دیں، یعنی اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی خواہشات اور اپنے ارادوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں۔ یہ در حقیقت ایک تربیت ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی بھی ایک حکمت، ایک فلسفہ اور ایک مقصد ہے۔ جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا بھی ایک مقصد، ایک غرض اور ایک غایت ہے۔ اسی طرح قربانی کا بھی فلسفہ ہے، قربانی کی بھی حکمت ہے، قربانی کا بھی ایک مقصد ہے، اور وہ یہی ہے کہ فقط سال میں ایک مرتبہ نہیں کہ مسلمان حج کے موقع پہ جب جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، یا کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں تو سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں جانور کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ فقط ایک سال کا عمل نہیں ہے، سال کے بعد کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے کہ جو مسلمان کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں ادا کرنا ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتے، اللہ کی بارگاہ میں تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی تقویٰ سے مراد اخلاص ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوشنودی کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہیں۔ اب جب مسلمان کی زندگی پہ یہ سوچ اور یہ ایمان اور یہ ارادہ جب حاوی ہو جاتا ہے تو پھر انسان کا جو ہر عمل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جب تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے تو تقویٰ سے مراد یہی ہے، یعنی اسی بات کی تربیت اور تعلیم دی جانی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیں، اور یہ جو ہم اپنی خواہشات کو تابع کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اسی لیے ہم اپنی خواہشات کو تابع کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت تقویٰ بن جاتا ہے۔ اور جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب قربانی کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تصور اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو سنت ابراہیمی کا نام دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط اپنی زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ نے اپنا دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، وہ اس لیے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی پر مبنی تھی۔ یعنی اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ریگستان میں آ کر چھوڑا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارا کام کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کیا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ کیا۔ یعنی قدم قدم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے تابع اپنی خواہشات کو کر دیا، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ہونے کا، اپنے دوست ہونے کا درجہ اور مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ میں خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا وہ آپ کر گزریے، اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ فلما اسلما، پھر دونوں نے اپنے سروں کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو جبین کے بل جھکا دیا، لٹا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو پھر ندا دی، ہم نے کہا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، کہ بے شک ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعنی اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ قربانی وہ لوگ دیتے ہیں جن میں صبر ہوتا ہے، یعنی صبر
जैसी सिफ्त इंसान में क़ुरबानी पैदा करती है। और दूसरी बात यह है कि ये नेकोकारों का ये काम होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही फरमाया कि हम जज़ा देते हैं नेकी करने वालों को, एहसान करने वालों को हम जज़ा देते हैं। तो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की जो गुफ्तगू है, अब हम कुर्बानी पर तो बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि गुफ्तगू आपस में जो मुकालमा हो रहा है वो कितना कमाल और कितना खूबसूरत मुकालमा है, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत, इनक़ियाद, उसकी फरमाबरदारी, उसके सामने झुक जाना, उसका इजहार हो रहा है। ये सुन्नत इब्राहीमी है कि जो फिर मुसलमानों में राइज हुई, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का ये दीन इब्राहीमी है कि जिस पे आज हम अमल करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब हम इस कुर्बानी की बात करते हैं, आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी कुर्बानी पर मबनी थी। सूरतुल अनआम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, वो अल्लाह के जो तमाम जहानों का रब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुर्बानी पर मबनी थी। और तारीख़ इंसानी ये बताती है कि इंसान ने तब ही कुछ हासिल किया है, तब ही कुछ पाया है कि जब उसने हमेशा कुर्बानी दी है। यानी जो मफाद आजिला को कुर्बान करते हैं मकासद जलीला पे, यानी बड़े मकासद पे जो लोग अपने बुनियादी मफादात को या जल्द हासिल होने वाले मफादात को जब कुर्बान कर देते हैं तो फिर उनको ये मकाम और ये दर्जा मिलता है। तो इसलिए इस बात को ज़हन में रखिए कि कुर्बानी फ़कत साल बाद एक दफ़ा का अमल नहीं है, यह हज पे जाकर कुर्बानी करने का सिर्फ अमल नहीं है, बल्कि ये मुसलमान की सारी ज़िंदगी पर हावी है। और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी जो फरमाया, दर हकीकत ये कुर्बानी किसी चीज़ को कुर्बान करना है, किसी चीज़ को दे देना है ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो क़ुर्ब है वो हासिल किया जाए। तो कुर्बानी एक ज़रिया है अल्लाह के क़ुर्ब का, और अल्लाह का क़ुर्ब इंसान को तब ही, एक मुसलमान को हासिल होता है कि जब वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने इरादे को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पे कुर्बान कर देता है।